بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج کی دھماکہ خیز پریس کانفرنس نے نون لیگ کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ آج انہوں نے جنرل ریٹائر فیض حمید اور عمران خان کے حوالے سے آخر ایسا کیا کہہ ڈالا ہے جس کی وجہ سے اب آنے والے دنوں کے اندر خاص طور پر تحریک انصاف کے لیے کچھ راستے کھلنے کی امید پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو آج گفتگو کی ہے اس کے اندر دہشت گردی کے واقعات سے لے کر فیض حمید کے کورٹ مارشل تک کی تمام تفصیلات انہوں نے سامنے رکھی ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے جو بلوچستان کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور سول اور لوکل انتظامیہ کے حوالے سے جو بات کی ہے، کیا یہ موجودہ سیاسی لیڈرشپ پر انہوں نے بہت بڑا عدم اعتماد نہیں کیا؟ یہ کچھ عام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے کہ آج بڑی امید تھی کہ 2:15 بجے ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کریں گے۔ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ کور کمانڈرز اور فارمیشن کمانڈرز کی انتہائی عام کانفرنس ہوئی، اس کا اعلامیہ سامنے آیا، اور اس اعلامیہ کے ساتھ ہی چونکہ چند دن سے یہ بات چل رہی ہے کہ رانا ثناء اللہ اور محمود خانہ چکزئی کا رابطہ ہوا ہے، مذاکرات کچھ چل رہے ہیں، کچھ غیر مشروط جو ہے وہ بات چیت کے لیے معاملات آگے بڑھے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر، یہ بہت بڑی غیر معمولی اعلامیہ تھا اس مرتبہ جو پاک فوج کا تھا یہاں پہ کور کمانڈرز کانفرنس کا، جس میں 9 مئی اور اس طرح کے واقعات اور عمران خان، تحریک انصاف ان کے حوالے سے جو ہے وہ اس طرح کی چیز نہیں تھی۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے، کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس سے جو تاثر ہے وہ کیا ابھرتا ہے۔ ایک تو آج پورا جو فوکس ہے وہ تقریباً ان کا جو ہے وہ دہشت گردی کا تھا، جو اس وقت حالیہ واقعات خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، ان کو کس طرح بیانیہ بنایا جاتا ہے، بیانیہ کیوں احساس معرومی کا اور دیگر وجوہات کی بنا پر ان کا طاقتور ہوتا ہے، پوری قوم کا ایک پیج پر اس کے لیے ہونا ضروری ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر بہرحال مزید سوالات کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا۔ ایک جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے بتایا پہلے تو دہشت گردی کے انہوں نے کتنے آپریشنز کیے ہیں، کس طریقے سے پاک فوج انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور مسلسل کوشاں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج، یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، پاکستانی فوج کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہ ہی کسی کی حامی ہے اور نہ ہی کسی کے خلاف ہے۔ یہ اگرچہ 9 مئی کے واقعات کے تناظر کے اندر انہوں نے بات کی، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے اس موقع پہ یہ تاثر دینا کہ شاید اس وقت جو پاکستان آرمی جس نیج پہ پاکستان کی فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ جو کچرا ہے اس کو اٹھانا اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اداروں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ سیاسی معاملات سیاسی جماعتیں حل کریں، وہ یہاں سے شاید نکلنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جب سٹیٹمنٹس رکھوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں۔ یہ بات جاننا عام ہے کہ اگر فوج میں کوئی شخص ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، ذمہ داروں کا اعمال کا جواب دہ ہونا پڑتا ہے ان کو۔ اور پھر انہوں نے یہ چونکہ فیض حمید کے حوالے سے بات کی، پاک فوج میں اتفاق رائے ہے کہ کسی بھی مخصوص سیاسی مفاد کے اصول کی تکمیل سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ خود احتسابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے، یعنی اگر خود ہی عدلیہ احتساب کرے، پارلیمنٹ احتساب کرے، دیگر ادارے کریں تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے حوالے سے جو بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی کیس میں انکوائری ہوئی۔ فوج خود احتسابی کے عمل پر یقین رکھتی ہے۔ فوج کا خود احتسابی کا عمل الزامات کی بجائے ٹھوس شواہد اور ثبوتوں پر کام کرتا ہے۔ ریاست دہشت گردوں سے آنی ہاتھوں سے نمٹے گی اور انہیں کیفر کردار تک پہنچائے گی۔ بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں اندرون اور بیرون ملک جو ہے وہ ہو رہی ہیں۔ تو اس سے ایک بات کا انہوں نے آج واضح طور پہ اشارہ دیا ہے کہ جنرل ریٹائر فیض حمید کی ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے جو فوج کا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے یا آرمی ایکٹ ہے اس کی وہ وائولیشن کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی جو عہدے پر ہوتے ہوئے ایک درخواست ان کو موصول ہوئی ٹاپ سٹی سے ریلیٹڈ وزارت دفاع کے ذریعے،
اس پر ایکشن لیا گیا. اپریل 2024 کے اندر انکوائری شروع کی گئی. انکوائری کے اندر کچھ ثبوت آئے, اس کے بعد جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. چونکہ معاملہ ابھی سب جوڈیس ہے, ان کو جو ہے وہ پوری وکیل کی سہولت میسر ہوگی, وہ اپنا جواب دے سکیں گے, لیکن اس پہ مزید وہ کہتے ہیں کہ زیادہ بات جو ہے وہ نہیں کریں گے. اچھا, ایک یہ میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کی, وہ یہی ہے کہ پاک فوج نہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرفدار. یہ ایک مخصوص انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جو اگلی بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ٹھوس شواہد کے بعد فیاض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی ہے. اچھا, پھر انہوں نے کہا پاکستان محفوظ پاکستان ہی جو ہے محفوظ فوج محفوظ پاکستان, ہمارے لیے پاکستان کا خون, ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے. قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. جس طرح پاکستان کی عوام کو معاشی مشکلات ہیں, اس طرح ہمیں بھی مشکلات ہیں. ہم نے اپنے اخراجات کم کیے. دفاعی بجٹ کا انہوں نے جو اعداد و شمار پیش کیے ہیں, مجھے کم از کم وہ سمجھ نہیں آئے. فوج نے 360 ارب روپے کی رقم ٹیکسز کی مد میں جمع کروائی ہے, اور کتنی نہیں کروائی اس پہ بھی بات انہوں نے نہیں کی. بہرحال یہ ہمارے جو معاشی ماہرین ہیں وہی اس پہ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ 2 دن پہلے جو فوج کے ایک ذیلی ادارے کے حوالے سے بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. چلے کرپشن تو اس کو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس پہ بہرحال ان کا جو جواب ہے وہ ابھی انتظار تھا. میڈیا سیاق و سباق سے ہٹ کر میرا بیان یہ تو چلے بیان ہے, لیکن میں ایک چیز جو ہے نا 2-3 باتیں جو انہوں نے کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے 46,000 مربع فٹ جو ہے وہ جگہ ہم نے خالی کروائی ہے, سیکیور فٹ, مربع سیکیور فٹ. یہ ہم نے, وہ کہتے ہیں کہ فوج کا, یہ پچھلی پریس کانفرنس کے اندر بھی انہوں نے بات کی تھی کہ ہمارا کام ہے فوجی آپریشن کرنا, علاقہ کلیئر کرنا, اور اس کے بعد جو ہے وہ سول انتظامیہ کا کام ہوتا ہے کہ سول انتظامیہ جو ہے وہ معاملات کو کلیئر کرے. تو اب اس کے اندر لوکل گورنمنٹ ہے, انتظامیہ ہے, ضلعی انتظامیہ ہے, صوبائی انتظامیہ ہے, انہوں نے وہ کردار ادا نہیں کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرف یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج نے اپنے حصے کے آپریشن کیے, معاملات جو ہے وہ آگے بڑھائے, لیکن جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس پر ایک قسم کا یہ عدم اعتماد کا اظہار انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس کے اندر بھی کیا تھا, اور آج بھی واضح طور پر جو ہے وہ یہ نظر آیا ہے. لیکن اب یہاں پہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب یہ آج تک اگر سول ادارے مضبوط نہیں ہوئے تو اس میں کس کا کردار ہے؟ ابھی ایک عہدہ ہے پبلک سروس کمیشن کا, اس کے ابھی حاضر سروس جو ہے وہ جنرل صاحب ہیں, ابھی وہ ریٹائر نہیں ہوئے. ریٹائر انہوں نے اگر جا کے نومبر کے اندر غالباً ہونا ہے 2024 میں, عہدہ خالی ہے. لیکن وہ حاضر سروس جو سروس اس وقت ہیں جنرل صاحب, وہ ریٹائر جب ہوں گے تو پھر اس عہدے پہ براجمان ہوں گے. اور یہ پبلک سروس کمیشن ہے, سول جو سرونٹس آنے ہیں ان کے اوپر ایک ریٹائرڈ جنرل صاحب کو بٹھایا جائے گا. اس طرح کتنے محکموں کے اندر ریٹائرڈ, حاضر سروس, جنرل, میجر جنرل, یہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے جس کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ جناب آپ کے ہر معاملے کے اندر, ہر شعبے کے اندر یہ جو قوم کو آپ ایکسٹرا خدمات مہیا کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ سول انتظامیہ کو بہترین پرفارمنس کرنے نہیں دے رہے. اور اب آپ کو علم ہے 16-17 گریڈ سے اوپر تک جتنے افسران ہیں ان کی انٹیلیجنس کلیئرنس ہونی ہے. یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جب انٹیلیجنس نے کلیئرنس ان کی دینی ہے تو بیوروکریسی تو آلریڈی عملاً جو ہے وہ اس وقت جناب کے آگے لیٹی ہوئی بھی ہے اور بڑی اس وقت پریشان بھی ہے, اور یہ چیز بھی الزام ظاہر لگتا ہے. تو اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں, یہ جو بلوچستان کے حالات ہیں, اب فارم 45 اور 47 کی آپ کو علم ہے پورا پاکستان اس وقت یہی بحث کے اندر ہے کہ فارم 47 کس نے بنائے. 11 بجے اتنی تیزی ہر ضلع کے اندر جو ہوئی, اس کے اندر کون کون افسران کس کس محکمے کے موجود تھے, اور پھر کس طریقے سے یہ سیٹیں بیچنے کا الزام اختر مینگل ہو, محمود اچکزئی ہو, دیگر ہو, وہ بتا رہے ہیں کہ MNAs کی سیٹیں بیچی گئی. اور بلوچستان کے لوگ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کروڑوں دیے ہوئے تھے, بیچارہ پھر دوسرے نے بولی زیادہ دی اور وہ جیت گیا. تو باپ پارٹی کس کی ہے؟ یہ ساری چیزیں جب فارم 47 کے ذریعے کھاؤ قبائل کو پاکستان پر زبردستی مسلط کیا جائے گا, عوام کی رائے کو پاؤں تلے روند کر جب معاملات چلائے جائیں گے, تو پھر یہ بات تو سوالات تو اٹھتے ہیں
کہ جناب پھر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ ملک کون چلنے نہیں دے رہا؟ اگر وہ آپ ہی کے لوگ ہیں تو سنبھالنا تو انہوں نے ہے۔ تو اب بات یہ کی جاتی ہے بنیادی طور پر مجھے جو یہاں پہ کہ یہ سارے چیزوں کے جو الزامات ہیں وہ الٹیمیٹلی جو انہوں نے کہا کہ فوج پہ لگتے ہیں، تو اس کی چند وجوہات ہیں، اور مرلہ وار میں سمجھتا ہوں یہ پریس کانفرنس بحیثیت مجموعی یہ پازیٹیو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کم از کم آج وہ شدت نظر نہیں ہے، وہ جو پہلے جو ہے وہ میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں، بہت سارے دوست ہمیں تانا مارتے ہیں کہ آپ ہمیشہ الحمدللہ پاک فوج زندہ باد ہے، پاکستان زندہ باد ہے، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ پریس کانفرنس جب ہوتی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی نون لیگ کا وزیر مشیر جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آج کم از کم وہ تاثر جو ہے وہ نہیں ملا، چونکہ اس سے یہ ایک بہت بڑی پازیٹیوٹی ہے۔ اور اس کے اندر جنرل فیض حمید کی خود احتسابی کا ذکر ہوا ہے، لیکن ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب منی لانڈرنگ کے کیسز شہباز شریف کے منطقی انجام تک پہنچ رہے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں ہمارے جو ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر سے ان کی تیاریاں موجود ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں، آخر وہ کون تھا جس نے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کے ننگے یعنی ثبوتوں کے باوجود وزیر اعظم کی کرسی پر لا کر بٹھایا؟ اور جعلی بینک اکاؤنٹس کا ایک پورا نیٹ ورک تھا، آصف زرداری کی جی آئی ٹیز رپورٹ تھی، اومنی گروپ اور سارا، وہ کون ہے جن کی معاونت کے ساتھ صدر پاکستان کی کرسی پہ آج وہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو میرا خیال ہے غلطیاں ہوئی ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو جسٹیفائی کیا جائے اور یہ تاثر ملے کہ جو ہے وہ اس کے اندر سول انتظامیہ کے اندر اگر مداخلت کا تاثر ختم ہو تو پھر ان کو جواب دہ بھی قرار دیا جائے، اور پھر جو ہے ان کو یہ بات جو ہے وہ کرنی بھی چاہیے۔ اچھا، اب اس ساری صورتحال کے اندر جو آج بات میں نے کی ہے، اس کی اب فواد چودھری کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑی عام ہے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ فوج سیاست کے میدان کارزار کو سیاستدانوں پر چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے، اور یہاں یہ بتایا انہوں نے کہ فوج آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے بہرحال یہ تاثر ضرور ملا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی، نون لیگ تو چاہے گی کہ لڑائی بڑھے اور آپس کے اندر یہ چیزیں زیادہ جو ہے وہ بڑھیں، لیکن ایسا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہو سکا۔ بہرحال اگر سیاسی معاملات سے فوج اپنا ایک تاثر قائم کرے، علیحدہ ہو، فارم 47-45 یہ عدالتیں جانے، یہ سسٹم جانے، اور وہ اپنے پیشہ ورانہ جس چیز کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، ایکسٹرا بوجھ جس کا ان کو تنخواہ ملتی ہے، اتنی خدمت کریں، باقی یہ عوام جانے، اس کو اپنے حال پہ چھوڑے، جمہوریت، آئین، قانون، یہ چیزیں چلتی رہیں گی تو یقیناً تنقید میں بھی کمی ہوگی، اور اس کے ساتھ پاکستان کی عوام ہمیشہ پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی۔ دہشت گرد، فتنہ خوارج اپنے منطقی انجام کو پہنچے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔